سرکار دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے پاس تشریف فرما تھے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا، اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ جہاد۔ آپ نے فرمایا، ہاں جہاد اچھا عمل ہے لیکن سب سے مضبوط نہیں۔ لوگوں نے کہا، نماز؟ آپ نے فرمایا، ہاں نماز بھی بہت اچھی چیز ہے لیکن وہ نہیں جو میں پوچھ رہا ہوں، سب سے اوپر، سب سے اعلیٰ، سب سے مضبوط۔ صحابہ نے کہا، ہاں تو پھر حج؟ فرمایا، ہاں حج بھی بہت اچھا عمل ہے لیکن یہ بھی وہ نہیں جو میں نے پوچھا ہے۔ صحابہ نے کہا، جی روزہ؟ فرمایا، روزہ بھی بہت اچھا ہے لیکن یہ وہ نہیں جو میں نے پوچھا ہے۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ پھر آپ ہی بتائیں، ہمیں تو نہیں پتہ۔ صحابہ نے آپ کے سوال کے جتنے جواب دیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفی کر دی کہ یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں۔ صحابہ کے پوچھنے پر فرمایا، اسلام کا سب سے مضبوط عمل آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا ہے۔ یعنی پتہ چلا اسلام کی عمارت کی چھت ہے اچھے اخلاق۔ ہمارے نبی نے اپنے ساتھیوں کو عبادات پر قائم کر دیا۔ ہر آدمی نمازی بن چکا تھا، روزہ دار بن چکا تھا، ہر امیر زکوٰۃ دینے والا بن چکا تھا، ہر آدمی میں حج کا جذبہ پیدا ہو چکا تھا۔ اب ان کو اخلاق پر لانا چاہتے تھے کیونکہ اسلام کی تکمیل اخلاق سے ہی ہے۔ اسلام کو تشبیہ دی گئی ہے گھر یا عمارت کے ساتھ۔ بلا شبہ اسلام کی بنیاد کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہیں اور اخلاق ان بنیادوں کی چھت ہے۔ چھت پڑے گی تو عمارت پوری ہوگی نا، اور اگر بنیادیں نہیں ہوں گی تو چھت تو پڑ ہی نہیں سکتی۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے تو اللہ نے روک دیا، کہا، میرے نبی میں نے تمہیں قرآن اس لیے نہیں دیا کہ تو لمبی نمازیں پڑھ کر تھکتا رہے، اتنی لمبی نہیں، درمیانی پڑھو۔ اللہ کے نبی نے تبلیغ میں زور دکھایا تو اللہ نے فرمایا، اتنا غم نہ کیا کر کہ خود ہی ہلاک ہو جائے، ایسا نہ کرو۔ اسلام میں عبادات کے ساتھ دوسرا حصہ اخلاقیات ہیں۔ دین جو اثر انداز ہوتا ہے وہ معاشرت سے ہوتا ہے، عبادت سے نہیں۔ عبادت تو مسجد کے اندر ہے یا مسلح پر گھر میں ہے، روزہ اندر کی چیز ہے، حج بیت اللہ میں ہے، زکوٰۃ مسلمان کو دی جاتی ہے۔ تو دنیا میں دین پھیلانے کے لیے اور اپنوں کو دین کے قریب کرنے کے لیے جو سب سے بڑا عمل ہے وہ اچھے اخلاق ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کے اخلاق کی جیسے تعریف کی ہے، ایسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی عمل کی نہیں کی۔ اللہ نے فرمایا، میرے محبوب، میں قسم اٹھاتا ہوں قلم کی اور اس کی تحریر کی، تیرے اخلاق بڑے عالی شان ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ تیرے اخلاق بڑے اعلیٰ ہیں، یہاں مفہوم ہے کہ میرے نبی جتنے اخلاق تصور کیے جا سکتے ہیں سب تیرے تابع ہیں، تو ان پر چھا چکا ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھے اخلاق 360 قسم کے ہیں، کوئی ایک صفت ہی کسی کو مل گئی تو وہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے بیٹھے تھے، کہنے لگے، یا رسول اللہ، ان 360 میں میرے اندر بھی کچھ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرے اندر سارے کے سارے اخلاق ہیں، کوئی کمی نہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ابو ذر، میں تمہیں 2 باتیں بتاتا ہوں، قیامت کے دن اور کوئی عمل ایسا نہیں ہوگا، کسی بڑے سے بڑی نیکی کا وزن بھی اس کے برابر نہیں ہوگا۔ ابو ذر نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ایک اچھے اخلاق، دوسرے زبان کی حفاظت۔ کہتے ہیں کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہینہ مہینہ کسی سے بات نہیں کرتے تھے، اس خیال سے کہ زبان سے کوئی غلط بول نہ نکل جائے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اپنے اخلاق اچھے کرو۔ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، اچھے اخلاق کیا ہوتے ہیں؟
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، اچھے اخلاق کا آخری پیمانہ یہ ہے کہ جو توڑے اس سے جوڑو، جو تم سے تمہارا حق لے لے تم اس کا حق اس کے گھر پہنچا دو، جو زیادتی کرے اسے معاف کر دو۔ یقین مانے ساری رات نفل پڑھنے آسان ہے، گرمی کا روزہ نبھانا آسان ہے، سارا دن تسبیحات کرنا آسان ہے، توڑنے والے سے جوڑنا مشکل ہے۔ جو منہ موڑ جائے اسے جا کر سلام کرنا، سر سے پاؤں تک پسینہ آ جاتا ہے۔ جس نے ہمارا حق مارا ہو اس کو اس کا حق جا کر پیش کرنا، دل مٹھی میں آتا ہے۔ کسی کی زیادتی اور برے سلوک کے جواب میں اسے معاف کر دینا سینے میں برچھی کھانے جیسا ہے، لیکن یہی تو ہیں اچھے اخلاق۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معاذ، میں تمہیں اپنے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ فرمایا، اپنی زبان پر قابو رکھنا سیکھ لو۔ 30 پارے قرآن، 10 لاکھ حدیثیں اور دین کا خلاصہ بتانے والا کوئی عام عالم نہیں، بلکہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگو، کسی کو تہجد میں روتا دیکھ کر یہ مت سمجھنا کہ یہ بہت پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ سن لو، کامل مسلمان وہ ہے جو کسی کو دھوکہ نہ دے، جس کی زبان سے کسی کو دکھ نہ پہنچے۔ ہم خوبصورت نظر آنے کے لیے میک اپ کرتے ہیں جو تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، لیکن ایسا میک اپ جسے کرنے سے آپ لوگوں کے دلوں میں بس جائیں، جسے نہ پسینہ بہا لے جائے، جسے نہ بڑھاپا بے حسن کرے، جسے موت بھی ختم نہ کرے، بلکہ جو آخرت میں بھی آپ کے اعمال نامے کو خوبصورت بنا دے۔ وہ ہیں آپ کے اور ہمارے اچھے اخلاق۔